بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی پسند کی شادی کی تھی، کیونکہ جہاں میرے والدین شادی کرنا چاہتے تھے میں اس شخص کو پسند نہیں کرتی تھی، اور پوری زندگی ایک انچاہے شخص کے ساتھ گزارنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ بارات کے دن جب میں نے دلہن بننے کے لیے پارلر گئی تو میں نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق وہیں سے بھاگ کر اپنے پسندیدہ انسان سے شادی کر لی، اور ہمیشہ کے لیے ماں باپ کے گھر کو خیر بات کہہ آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب اگر اس دہلیز پر واپس گئی تو باپ بھائی کبھی نہ اپنائیں گے۔ میرا شوہر بہت اچھا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کے والدین نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ اس نے ہم دونوں کے لیے اپنا چھوٹا سا آشیانہ الگ بنا لیا۔ اس نے مجھے زندگی کی ہر آسائش اور خوشی فراہم کر دی تھی۔ میں بھی اسے دل و جان سے زیادہ چاہتی تھی اور اس کے ساتھ خوش تھی۔ شادی کے 2 سال بعد جب مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ میں نے سب سے پہلے یہ خبر اپنے شوہر کے دفتر کال کر کے انہیں سنائی۔ وہ بھی میری طرح آنے والے بچے کا سن کر بہت خوش ہوئے اور اسی وقت دفتر سے چھٹی لے کر گھر آ گئے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ آج آخری مرتبہ گھر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کبھی بھی انہیں دیکھ نہ پاؤں گی۔ کاش مجھے پہلے ہی علم ہو جاتا، میں انہیں روک دیتی۔ دفتر سے خوشی خوشی گھر واپس آتے ہوئے میرے شوہر کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر آخری مرتبہ 4 کندھوں پر گھر واپس آئے اور ہمیشہ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ یوں میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گیا، اور میں بھی بھری جوانی میں نہ صرف بیوہ ہو گئی بلکہ اتنی بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اپنا سگا رشتہ تو کوئی رہا نہیں تھا، غیروں کے در پر جانے والا زمانہ نہیں تھا۔ کہاں جاتی اور کس سے مدد مانگتی؟ صرف میرے شوہر کی ایک دور کی رشتہ دار جنہیں ہم خالہ کہتے تھے۔ خالہ بھی میری طرح دنیا میں اکیلی تھی۔ میں اپنے سہارے کے لیے خالہ کو اپنے پاس لے آئی، اور یوں ہم دونوں عورتیں مل کر زندگی کی گاڑی کو دھکیلنے لگیں۔ خالہ نے اس کڑے وقت میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ شوہر کی وفات کے بعد میں نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تو میری فکروں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک جوان اکیلی عورت کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی اب آ گئی تھی، جس کے کھانے پینے کے ساتھ دیگر اخراجات اور تعلیم و تربیت کا بوجھ بھی میرے ناتواں کاندھوں پر آ پڑا تھا۔ ایسے میں خالہ نے میرا بہت ساتھ دیا۔ انہوں نے میری بچی کو گھر پہ سنبھال لیا اور میں نے باہر نکل کر اپنے کیے گئے روزگار تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی مجھے قریبی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب مل گئی، اور یوں میں وہاں پڑھانے کے لیے جانے لگی۔ زندگی جیسے تیسے گزرنے لگی تھی اور میری بیٹی پل کر جوان ہو گئی۔ میری بیٹی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، اور میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ اب میں بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ بیٹی کو جوان کرنے کے بعد ماں ہونے کے ناطے میری آخری فکر اس کی شادی کی رہ گئی۔ میں چاہتی تھی میری بیٹی کی شادی کسی سلجھے ہوئے امیر گھرانے میں ہو، جہاں اس کی باقی کی زندگی آرام و سکون سے گزرے اور میرے لیے بھی کچھ آسانی ہو۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں اور کولیگ کو کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی مناسب سا رشتہ نظر آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ کچھ مہینوں بعد میں ایک دن اسکول میں بیٹھی بچوں کے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی کہ میرے قریبی دوست زاہدہ میرے پاس چلی آئیں اور مجھے بتانے لگیں کہ اس کی بہن اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ گھرانہ بہت اچھا ہے اور کھاتا پیتا ہے، لڑکا بھی اکلوتا ہے، میں تو بس تمہاری بیٹی کا ہی رشتہ یہاں کرانا ہے۔ زاہدہ نے اتنے مان اور یقین کے ساتھ کہا کہ میں بھی خوش ہو گئی۔ ویسے بھی وہ میری قریبی دوست تھی، کافی سالوں سے ہمارا آنا جانا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مان کر لڑکے والوں کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ اس دن میرے دل کو قدرے اطمینان ہوا کہ اب میری فکریں کم ہو جائیں گی اور میری بیٹی بھی عیش کرے گی۔ کچھ دن بعد لڑکے کی ماں اور اس کی بہن میری بیٹی کو دیکھنے ہمارے گھر آئیں تو سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ وہ میری بیٹی سے مل کر اتنا خوش اور متاثر ہوئیں کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور مجھ سے ہاں کی کروا کے ہی دم لیا۔ مجھے بھی وہ لوگ سلجھے ہوئے اور خاندانی لگے تھے۔ میں بھی اپنی بیٹی کے نصیب کھلتے دیکھ کر خوش ہوئی۔ لڑکے والوں نے جلدی شادی کرنے پر اصرار کیا تھا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ چند ملاقاتوں میں ہی میں نے لڑکے کو بھی دیکھ لیا جو کہ مجھے پسند آیا۔ پسندیدگی کی بڑی وجہ لڑکے کے گھرانے کا چھوٹا ہونا تھا۔ لڑکے کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اور ایک چھوٹی بہن ہی تھی جو اپنے گھر کے واحد کفیل کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسرا یہ میرے قریبی دوست کا بھانجا بھی تھا، اس لیے بھی مجھے اطمینان تھا کہ میری بیٹی اب خوش رہے گی۔ میں نے دن رات لگا کر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے بیٹی کی تیاریاں شروع کر دیں اور شادی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔
اسے سب کچھ جو ایک ماں دے سکتی تھی میں نے دے کر اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ آج مجھے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور یوں لگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا لی ہے جس کا وعدہ میں نے خود سے کیا تھا۔ شادی کے بعد بیٹی 2-3 مرتبہ میکے آئی تو اس کے چہرے پہ اندرونی سچی خوشی اور سکون تھا، جسے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے گھر میں خوش اور مطمئن ہے۔ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ میری بیٹی کی شادی امیر گھر میں ہوئی ہے، لیکن کچھ مہینوں بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے مجھے یہ خبر سنا کر بے چین کر دیا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ گاؤں میں رہنے جا رہی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کا کام کے سلسلے میں ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے اور اب اتنے بڑے شہر میں وہ اور ساس اکیلے نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اب وہ لوگ اپنی رہائش گاؤں میں رکھیں گی۔ میں اپنی بیٹی کی جدائی کا سن کر بہت اداس ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں اسے خود سے دور بھیجا تھا، لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اسے ملنے گئی اور وہ بھی مجھ سے مل کے خوشی خوشی ساس کے ساتھ گاؤں چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد کچھ دن تو اداس رہی، مگر وہ روز اپنی خیریت کی اطلاع دیتی رہی، تو پھر میری اداسی بھی ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کی خیریت کی اطلاع کم ہونے لگی اور ہمیشہ اس کی ساس ہی بات کر کے مجھے بتاتی کہ اس کی طبیعت بہتر ہے، لیکن اب وہ مکمل آرام کرے گی، اس لیے میں اسے فون پر بات بھی کم کرنے دیتی ہوں۔ اس کے ساس کے لہجے میں ماؤں جیسی سچی فکر محسوس کر کے میں نے ہر دم رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ یہ اس کے حمل کے 5ویں مہینے کے واقعہ ہے۔ ایک رات میری بیٹی کے سسرال سے اچانک فون آیا کہ اچانک طبیعت خراب ہونے سے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ خبر کسی بڑے طوفان سے کم نہ تھی۔ اس جان لیوا خبر نے میری تو کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے سسرالی گاؤں کا کچھ علم نہ تھا، مجھے جلدی اس کے جنازے میں گاؤں پہنچنا تھا۔ میں نے اپنی دوست زاہدہ کو کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے ہی گاؤں گئی ہوئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے کچھ تو رہنمائی کرے تاکہ میں اپنی بیٹی کا آخری دیدار تو کر سکوں۔ اس نے مجھے جان چھڑانے کے انداز میں گاؤں کا پتہ سمجھایا اور کھڑاک سے فون بند کر دیا۔ میں اپنی بیٹی کے غم میں رو رو کر نڈھال ہوئی تھی، لیکن اس وقت خود کو سنبھال کر جیسے تیسے گاؤں جانے والی بس میں سوار ہو گئی۔ 2 دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد میں گاؤں پہنچی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی بیٹی کے سسرالیوں کی منتیں کیں میرے آنے تک میری بیٹی کو دفنایا نہیں جائے، کیونکہ میں ایک آخری مرتبہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو گھر میں مہمانوں کا خوب تانتا بندھا ہوا تھا اور گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت حیران کن تھی کہ میری بیٹی کو ایک الگ تھلگ کمرے میں اکیلے چارپائی پر ایک بڑے کمبل میں لپیٹ کر ڈالا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیٹی ہی زندگی جینے کا سہارا تھی، وہ سہارا بھی آج چھن گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ خواتین اندر آئی کہ اب جلدی ہی جنازہ ہوگا، اس لیے دوسری مرتبہ نمازی کر کے نیا کفن پہنایا جائے۔ میں چپ چاپ روتے ہوئے ایک طرف ہو گئی اور 1 گھنٹے بعد میری بیٹی کو دوبارہ سے نئے کفن میں لپیٹ کر اسی چارپائی پر ڈالا گیا۔ اب اس کے جانے کا وقت آ گیا، لیکن اس دوران عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک ملازمہ پانی پلانے میرے قریب ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد سب خواتین کو کمرے سے نکل جانے کا کہوں تو وہ مجھے میری بیٹی کے متعلق بڑی خبر سنائے گی۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گئی اور جیسے ہی میری بیٹی کو دوبارہ اس کی جگہ پر لایا گیا تو میں نے خواتین سے درخواست کی کہ کچھ دیر اس کمرے میں مجھے میری بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی اب یہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، میں کچھ وقت اکیلے بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کی ساس نے سب عورتوں کو کمرے سے باہر نکال دیا، صرف ایک ملازمہ کو کمرے میں چھوڑ دیا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بیٹی طبعی موت نہیں مری۔ اسی متعلق ملازمہ مجھے بتانا چاہتی تھی۔ میرے پاس کھڑی ملازمہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اس کی طرف غیر یقینی سے دیکھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اس نے مزید کہا کہ خود ہی دیکھ لو، یقین کر لو۔ میں نے فوراً بیٹی کا کفن ہٹایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیٹی کی سانسیں مدھم چل رہی ہیں، البتہ اسے کوئی ایسی زہریلی چیز کھلائی گئی ہے جس سے اس کے ہونٹ اور جسم نیلا پڑ چکا ہے۔ ملازمہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میری بیٹی زندہ تھی، لیکن اسے جلد سے جلد یہاں سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ میں نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری مدد کرے اور میں جیسا کہتی ہوں ویسا ہی وہ کرے۔ ملازمہ نے فوراً حامی بھر لی اور وعدہ کر کے وہ میرا راز ہمیشہ اپنے دل میں سنبھال کر رکھے گی۔ ساتھ ہی میں نے اپنے شوہر کی آخری نشانی سونے کے 2 کنگن جو میں ہمیشہ اپنی کلائی میں پہنے رکھتی تھی نکال کر ملازمہ کی مٹھی میں دبا دیے اور جلدی اپنا لباس اتار کر ملازمہ کو دے دیا کہ وہ میری بیٹی کو یہاں سے
فوراً لے جائے اور اسے کسی محفوظ مقام پر چھپا دے۔ اس کے بعد میں نے بیٹی کو چرپائی سے ہٹایا اور خود کفن پہن کر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے اب سچ کا پتہ لگانا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر یہ ظلم کیوں ہوا ہے۔ ملازمہ نے سمجھداری سے میرا چہرہ کفن میں چھپا دیا تھا اور تھوڑی دیر بعد سب کو بلا کر کہا کہ لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئی ہے کہ آج سے میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا اور میری بیٹی کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ ملازمہ کی بات سن کر جہاں گاؤں کی عورتیں مجھے لعن طعن کر رہی تھیں، وہیں میری بیٹی کی ساس اور اس کی بہن مجھے باقاعدہ برے برے القابات سے نوازنا شروع ہو چکی تھی۔ میں ان کی زبان سے اپنے خلاف اگلتی ہوئی غلاظت سن کر دنگ رہ چکی تھی، لیکن میں سانس روکے کفن میں دبکی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد مرد حضرات آئے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، بہت ہمت و حوصلے کے ساتھ سب کچھ سہا۔ ایسا کڑا امتحان صرف ایک ماں ہی پاس کر سکتی ہے۔ اب باقاعدہ میرا جنازہ پڑھایا گیا اور مجھے قبر کی گہرائیوں میں اتارا گیا۔ میں یہ سب کچھ ہوش و حواس رہ کر دیکھتی سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ جب گھورکر نے قبر کو بند کر کے کچی مٹی کا لیپ لگایا تو ڈر و خوف سے اس دن مجھے اپنی سانس حقیقی معنوں میں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی کہ جلد اس مصیبت سے باہر نکل آؤں۔ جب تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد سب لوگ قبرستان سے رخصت ہو گئے تو پھر وہی ملازمہ جو میری بیٹی کو لے کے گئی تھی وہ چپکے سے وہاں چلی آئی۔ اس نے جلدی جلدی کچی تازی مٹی سے بنی ہوئی قبر کی کھدائی کر کے مجھے باہر نکال لیا اور ہم دونوں نے مل کر قبر کو دوبارہ پہلے کی طرح ہی بند کر کے لیپ لگایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً سے بیشتر اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسے یہاں سے بہت دور ویرانے میں لے گئی ہے، کیونکہ اسے کچھ دن یہاں سے باہر نکالا ناممکن ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں کے دور ویرانے میں لے آئی، جہاں ایک جھوپڑی میں میری بیٹی کو اس نے سب سے چھپا کر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ملازمہ کا شکریہ ادا کیا اور بیٹی کی جان بچ جانے پر رب کا شکر ادا کیا۔ یہاں میں نے ملازمہ سے اصل کہانی پوچھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ جس دن سے یہ لوگ گاؤں آئے ہیں میں ان کے گھر میں ملازمہ ہوں اور میں روز دیکھتی تھی کہ تمہاری بیٹی کی ساس اسے کھانے میں کوئی دوا ملا کر دے رہی ہے، لیکن میں پہلے سمجھ نہ سکی، مگر جیسے جیسے تمہاری بیٹی کی طبیعت بگڑی اور اس نے اپنا بچہ بھی اس دوران کھو دیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بچے کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے اور اب یہ لوگ تمہاری بیٹی کی بھی جان لینا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ہی میں نے اسے زہریلی جڑی بوٹی شربت میں ملا کر پلا دی، جس سے اس کی دھڑکن کچھ وقت کے لیے رک گئی اور جسم نیلا پڑنے لگا اور دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے کہ یہ مر گئی ہے، مگر یہ حقیقت میں زندہ ہے اور جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ملازمہ کی پوری بات سن کر میں تو سکتے میں ہی آ گئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی میری بیٹی سے کیا دشمنی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف دی، حتیٰ کہ اس کا بچہ بھی مار دیا۔ بچہ تو ان کے اپنے بیٹے کی اولاد تھی، پھر بھی رحم نہ آیا۔ بہرحال ان سب سوالوں کے جواب میری بیٹی ہی دے سکتی تھی، جو میرے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی تھی۔ چند روز تک ہم اس ویرانے میں بنی ہوئی کوٹھری میں چھپے رہے۔ اس دوران ملازمہ آتی اور میری بیٹی کا علاج کرتی، جس سے اس کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ملازمہ مجھے بیرونی دنیا کی خبریں بھی پہنچاتی رہی، جیسے کہ میرے داماد کو اپنی بیوی کی موت کی اطلاع دی گئی تھی اور اسے جنازے کی اطلاع بھی دی گئی، لیکن وہ اب واپس آیا ہے، جس کا مطلب تھا کہ ان سب میں وہ بھی ملوث تھا۔ دوسری جانب میری بیٹی نے اب خود سے اٹھ کر اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ زیادہ بہتر ہو گئی تو اسے میں نے ساری کہانی سنائی، جس پر اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج سسرال والوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ برا رویہ نہ کیا تھا، لیکن نہ جانے ان کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں نے اس سے زیادہ ریدنا مناسب نہ سمجھا، ویسے بھی وہ ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہفتے بعد میں اسے لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر واپس آ گئی اور یہاں آ کر بھی کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میری بیٹی زندہ و سلامت ہے، کیونکہ میں اس بات کا پتہ کسی کو بھی نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ میں نے رفتہ رفتہ دماغ کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال میں کوئی بہتر فیصلہ نہ کر پائی تھی کہ ایک دن میں گھر کا کچھ سودا سلاف لینے بازار گئی۔ وہاں سے واپسی پر میں نے اپنی بیٹی کے لیے مہنگا لباس لینے مال چلی آئی، کیونکہ میں اسے محسوس نہیں کرانا چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پھر سے اپنی غریب ماں کے دروازے پر آ بیٹھی ہے اور اس کی قسمت بھی اپنی ماں جیسی ہی ہے۔
میں ایک دکان پر کھڑی دکان سے کپڑے کی قیمت کو لے کر بحث کر رہی تھی کہ وہاں اچانک سے میرا داماد کسی غیر لڑکی کے ہمراہ داخل ہوا۔ دونوں کے درمیان کافی گپ شپ اور محبت نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ جہاں اسے کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہوئی، وہیں وہ بھی دنگ رہ گیا، کیونکہ ابھی اس کی بیوی کو مرے ہوئے جمعہ 8 دن نہ ہوئے تھے کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارنے پر آ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کی وجہ کچھ کبھی سمجھ آ گئی تھی۔ میں خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئی تھی۔ مجھے کچھ تو اب سوچنا ہی تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی ان لوگوں کی نظروں سے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیٹی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب یہی وقت ہے ان پر خلا کا کیس دائر کیا جائے اور علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ لیکن میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ آپ ان پر قتل کا کیس کریں اور پولیس کو ساتھ لے کر گاؤں جائیں گی۔ گاؤں میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے۔ میں چاہتی ہوں ان کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کی بات مناسب لگی اور میں تھانے پہنچی۔ زندگی میں کبھی بھی تھانے اور کورٹ کچہری کے چکر نہ لگائے تھے۔ اس دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر شکر ہے وہاں ایک لیڈی کانسٹیبل میری جاننے والی نکل آئی۔ دراصل ان کا بچہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا اور یوں میں نے اپنی بیٹی کے قتل کی FIR درج کروا دی۔ اگلے دن پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی اور گاؤں جا کر تفتیش کی، جس پر زیادہ تر لوگوں نے یہی بیان دیا کہ میری بیٹی کا سسرال گاؤں کا مہذب گھرانہ ہے۔ میں نے پولیس سے خبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست کی، جسے سن کر میری دوست زاہدہ اور اس کی بہن کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے اور وہ فنون میری جی حضوری کرنے لگیں کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے ہی مارا، وہ اپنے سسرال میں خوش تھی اور اپنی ہی موت مری ہے۔ لیکن میرا دل اندر سے چھلنی ہوا پڑا تھا۔ میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور پولیس سے خبر کھلوانے کی درخواست کی۔ ویسے بھی قتل کے کیسز میں یہ سب کچھ کارروائی کا حصہ تھا اور یوں گاؤں کے معزز افراد کے سامنے ایک شام خبر کو دوبارہ سے کھولا گیا اور یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اندر کوئی بھی انسانی مردہ جسم موجود ہی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کے تو میری بیٹی کی سانس کے چھکے چھوٹ گئے، لیکن لوگوں نے وہاں گواہی دی کہ قبر میں لاش کو اتارا گیا تھا اور باقاعدہ جنازہ پڑھ کر دفنایا تھا۔ یہاں یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ لڑکی کی موت طبیعی نہیں ہے، گھر والے ضرور کچھ چھپا رہے ہیں اور اسی لاش کو غائب کر دیا ہے۔ پولیس نے میرے داماد اور اس کی ماں کو حراست میں لے لیا اور ان کے خوب شور مچانے کے باوجود انہیں لے جا کر لاک اپ میں بند کر دیا گیا، جہاں دن رات ان کی خوب تواضع اور خاطرداری ہوئی اور اس کے بعد دونوں ماں بیٹے نے آخر سچ اگل ہی دیا، جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سب انتقامی کارروائی تھی اور اس انتقام نے ایک مرتبہ پھر مجھے ماضی میں لا کھڑا کیا تھا، جس سے پیچھا چھڑا کر میں بھاگی تھی۔ جب ماضی میں میرا رشتہ میرے والدین نے اپنی مرضی سے طے کیا تو مجھے اس پر اعتراض تھا کہ کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جس شخص کو میرے والدین نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ اس کا نام اسجد تھا۔ اسجد نے مجھ سے رشتہ اپنی پسند سے قائم کیا تھا، جبکہ اس کے والدین اور بہن بھائی ابھی ملک سے باہر تھے اور شادی میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ منگنی کے بعد اسجد مجھ سے اکثر ملنے آنے لگا، لیکن میری غیر دلچسپی کو وہ میرا مشرقی ہونا سمجھتا رہا۔ اسے لگتا میں فطری جھجک اور شرم کے باعث اس سے بات نہیں کرتی۔ جب وہ مجھ سے ملنے آتا تو مہنگے تحفے تحائف لاتا، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن میں نے کبھی بھی ان تحفوں کی اہمیت نہ دی اور اٹھا کر بے دلی سے رکھ دیتی۔ آخرکار ہماری شادی کی تاریخ طے ہوئی اور اسجد کا ملنا جلنا مجھ سے کم ہوا تو پھر مجھے اب بھی اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ ملنے کا موقع میسر آ گیا۔ میں اس کے ساتھ مل کر بھاگنے کا پلان بنایا اور عین بارات کے دن بھاگ کر شادی کر لی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں کبھی بھی پلٹ کر نہ جا سکی اور نہ ہی کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی میں نے اپنے والدین کے در پہ جانے کی ہمت نہ کی۔ لیکن میری بے وفائی کا صدمہ میرے والدین نے برداشت کر لیا تھا، جبکہ اسجد یہ خبر نہ برداشت کر سکا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اس دن کے بعد سے اس کے خاندان کا واحد مقصد مجھے ڈھونڈنا اور مجھ سے انتقام لینا تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلا اور کڑا وار انہوں نے میرے شوہر پر کیا، جس کی موت کو آج تک میں ایک حادثاتی موت سمجھتی رہی۔ وہ بھی ایک قتل تھا جو اسجد کے گھرانے نے سوچی سمجھی سازش کے تحت کرایا تھا۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے اس خاندان کو ابھی بھی سکون نہ آیا اور انہوں نے دوسری وار کی تیاری شروع کر دی۔ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ لمبی پلاننگ کی گئی۔ جس اسکول میں مجھے نوکری ملی وہاں اسجد کی بہن بھی آ گئی اور وہ زاہدہ جسے آج تک میں آپ کی دوست سمجھتی تھی وہ میری سب سے بڑی دشمن نکلی۔
اس نے نہایت چلاکی سے میرے اعتماد جیتا اور پھر اپنی بہن کے بیٹے کا رشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس سارے منصوبے کے اصل لیڈر زاہدہ کی بہن اور میری بیٹی کی ساس تھی، جس کا ارادہ میری بیٹی کو راستے ہٹا کر مجھے ساری زندگی کے لیے تڑپانا تھا۔ لیکن میں اس سے پہلے ہی میری بیٹی حاملہ ہو گئی اور اللہ نے یہاں بھی اس کی مدد کی۔ اس نے میرا اپنا بچہ کھو دیا جو کہ انہی کا خون تھا، لیکن اس کی جان بچ گئی۔ اس حقیقت کا ادراک مجھ پہ آج ہوا تھا کہ زاہدہ اور اس کی بہن اسجد کی بہنیں تھیں، جنہیں شادی سے پہلے میں اپنی غیر توجہی کی وجہ سے دیکھ نہ سکی تھی۔ جب زاہدہ اور اس کی بہن یہ سب کچھ تھانے میں بیٹھی ہوئی سنا رہی تھیں، میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان بدلے کی آگ میں اس قدر اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا، اس کی سزا ان عورتوں نے مجھے اور میری بیٹی کو دی تھی۔ جب وہ لوگ کہانی سنا کر بس کر چکی، ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ رہا، تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے بلا لیا، اور جب وہ سب کے سامنے زندہ سلامت آئی تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے پولیس کو آگے کی کہانی سنائی کہ کیسے جنازے کے وقت مجھے حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور میں نے اپنی بیٹی کی جان بچا لی تھی، جبکہ یہ سب کچھ اس خاندان کی اصلیت سامنے لانے کے لیے کیا۔ بے شک انہوں نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا اور اب میری بیٹی چھیننے کی کوشش بھی کی، لیکن ان سب کو بھی خدا نے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ دنیا میں تو سزا کاٹ ہی رہے تھے،